بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پہلا جز قرآن کا 30 میں سے پہلا الحمدللہ اللہ نے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن یہ ایک موقع ایسا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ایک جز مکمل کرنے کے بعد کیا ہم میں اتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ ہم آگے بھی خود بڑھ سکیں اسی طرح جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلا جز مکمل کیا، اور اگر ہوئی ہے تو کتنا پرسنٹ ہوئی ہے؟ یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، مجھے بھی غور کرنا چاہیے اور آپ سب کو غور کرنا چاہیے۔ مقصد تو ہے سیکھنا، اور کیا سیکھا ہے وہ جب ہم پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ الحمدللہ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک لفظ وسیلہ میں نے پچھلی نشست میں استعمال کیا تھا، دعا میں وسیلہ۔ اصل میں یہ لفظ میں نے اس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہمارے یہاں بڑا عام ہے، مولوی حضرات بھی نظر آتے ہیں، مسجد کے امام بھی اس میں شامل ہیں، یا اللہ رسول کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر، رسول کے صدقے سے ہماری دعا قبول کر۔ صدقہ رسول، کہیں صدقہ غوث، کہیں کچھ۔ یہ ہے جو اس قسم کے جو وسیلے بالکل غلط ہیں۔ انسان تو صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو صدقہ دیں گے وہ کون قبول کرے گا؟ مولوی صاحب؟ نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ تھا، اور اذان کی دعا میں اذان کے بعد جو دعا ہے وہ اس دعا میں بھی لفظ وسیلہ آیا ہے۔ اس وسیلے سے مراد آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کا ایک مقام ہے، امید ہے کہ تمام انسانوں میں کسی ایک کو ملے گا، امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا۔ دوسری بات، وسیلے کے معنی ہم لوگ ذریعہ ہی جانتے ہیں۔ وسیلے کے معنی قرب کے ہیں، قرب، کسی کا قرب حاصل کرنا۔ عربی میں یہ لفظ کے معنی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وسیلے کا لفظ قرآن میں 2 بار آیا ہے، ایک تو سورۃ المائدہ میں ہے، اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور دوسرا غالباً بنی اسرائیل میں ہے، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آتا۔ بہرحال تو اس معاملے میں جو میں نے بتایا کہ دعا کرنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اسٹریٹ وے میں بھی انسان مانگ سکتا ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے جو ہمیں انبیاء اور رسولوں سے، قرآن سے ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کہ اللہ کی اسماء اور صفات کے ساتھ دعا کی جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ وقت اور موقع کی ضرورت، دعا کی مناسبت سے اللہ کی وہ صفات استعمال کی جائیں جو اس سے مطابقت رکھتی ہیں، ورنہ کوئی بھی صفت استعمال کی جا سکتی ہے۔ بہرکیف یہ وسیلے کے سلسلے میں جو بات تھی وہ یہ ہے۔ ایک بات اور اس سلسلے میں، ہم لوگ اکثر یہ بات دعا بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور مزے کی بات یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارش کی گارنٹی دی ہے اس شخص کے لیے جو اذان سنتا ہے خاموشی کے ساتھ، اس کا جواب دیتا ہے، اور پھر بعد میں جو دعا آپ نے سکھائی اس کے بعد وہ درود شریف پڑھتا ہے، جو دعا اپنے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ وآتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس یہیں تک ہے۔ اس میں لوگوں نے جوڑا بھی ہے، ہاں جو بڑے دیندار لوگ ہیں انہی لوگوں کا کام ہے یہ، لیکن دعا ایک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس کے بعد یہ دعا مانگے وسیلے کی میرے لیے، اس کے لیے میری سفارش قیامت کے دن مجھ پر واجب ہو گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو دے رہے ہیں، وہ ہم کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے علماء بھی، واسطہ میرا پڑ چکا ہے، اذان ہو رہی ہے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، میں نے ٹوک دیا تو کہتے ہیں وہ دینی کی تو باتیں کر رہے ہیں، کمال ہے۔ بہرحال ان کے پاس ہر چیز کا جواز ہوتا ہے۔ بہرحال وسیلے کے سلسلے میں جو بات کرنی تھی ذہن میں تھی کہ میں واضح کر دوں گا الحمدللہ۔ آگے آج کے نشست میں جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ قاعدہ، وہ باتیں جس کا تعلق گرامر سے ہے، یعنی عام طور سے وہ گرامر کی چیزیں کہلاتی ہیں، عربی قواعد کی چیزیں کہلاتی ہیں، ان میں موٹی موٹی چند باتوں کو جو اہم ہیں ان کو ایک بار میں دہرا لوں تاکہ مجھے وہ یاد رہے، شاید آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، آپ لوگوں کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ تو یہ ہے جو بنیادی طور پر اس میں میرا مقصد ہے۔ عربی قواعد اس کے دو جز بتائے جاتے ہیں، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو۔ صرف سواد سے صرف، اور نحو، یہ دو ہیں جز اس کے۔ عربی قواعد کو دو حصے میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ جو صرف ہے یہ ہے جو ذرا کس طرح سے الفاظ الگ الگ وقت پر الگ الگ ایکسپریشن میں وہی لفظ کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا فعل ماضی ہے، مضارع کیسے بن گیا، فعل اس کے بعد معروف ہے فعل، اس سے مجہول کیسے بن گیا، اس سے امر کیسے بن گیا، فعل نہیں کیسے بن گیا، پھر فعل سے مفعول کیسے بن گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو علم ہے یہ صرف کا علم ہے۔ صرف کے معنی چینج کے ہیں۔ چینج وہ نہیں جو ریزگاری ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں عربی میں بھی صرف۔ 100 روپے کا نوٹ دے کر کے 1 روپے کا نوٹ لیا تو یہ میں نے کیا کیا، 100 روپے کا نوٹ کو صرف کر کے 1 روپے کا نوٹ لیا، چینج کیا اس کو 1 روپے کا نوٹ۔ عربی میں صرافہ کہتے ہیں انہیں جو کرنسی کا کام کرتے ہیں، ایک کرنسی دوسری کرنسی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صرف ہے، کس طرح چینج تبدیلیاں ہوتی ہیں جو میں نے بتایا۔ نحو کیا ہے؟ نحو یہ ہے کہ جب تبدیلی ہوگی تو اس میں اعراب پر کیا فرق پڑے گا۔ اعراب یعنی زیر زبر پیش ہے نا، یا سکون یا دم یا شدہ، ان میں کیا فرق پڑے گا۔ یہ جو علم ہے یہ نحو کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر فاعل کے اوپر دمہ آتا ہے، اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ فاعل ہے۔ جو مفعول ہے اس پر آخر میں فتح آئے گا۔ تو یہ جو آخر میں جو اب تبدیلیاں ہو رہی ہیں اعراب کی، یہ ہے وہ علم جو نحو کہلاتا ہے۔ اسی جملے میں کس طرح اعراب پڑے گا وہ ہے علم نحو۔ اور یہ الگ الگ کر کے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا۔ پھر تو یہ تو ہو گئی عمومی بات صرف اور نحو کے سلسلے میں۔ اصل چیز صرف ہے،
اس لیے کہ اصل چیز سے مراد اس میں بڑی ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے دیکھا ہے. جیسے حرف جر آتا ہے پہلے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخری حرف پر کیا ہوگا؟ کسرہ پڑے گا، زیر ہوگا. یہ کیا ہے؟ نحو ہے، اس میں نحو ہے وغیرہ. یہ ناؤن کی دو موٹی قسمیں ہم سب جانتے ہیں، ایک اسم معرفہ، اسم نکرہ ہے نا. اسم معرفہ میں کئی بار الف لام لگا ہوتا ہے. ال شروع میں الف پر کچھ نہیں ہوتا، الف جو ہے بغیر اعراب کی ہوتی ہے اور لام ہوتا ہے. یہ جس حرف پر لگا، جس اسم پر یا جس لفظ پر لگا ہوا ہوتا ہے تو کئی بار اس کا پہلا حرف پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یعنی جو روانی ہے زبان کی وہ ٹوٹ جائے گی. جیسے شمس ہے، سورج، شین میم سین، شمس. اس کے پہلے اگر ال لگا دیں تو ہم کو پڑھنا ہوگا ایسے، الشمس، ٹوٹ جائے گی، روانی ختم ہو جائے گی. ایسی حالت میں لام ال جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، الف مل جاتا ہے شین سے. الشمس، شین کے اوپر شدہ لگ جاتا ہے، تشدید لگ جاتی ہے اور لام نہیں پڑھا جاتا. الشمس یہ حروف شمسی ہے. اور جس میں لام پڑھا جا سکتا ہے جیسے قمر ہے، چاند، القمر پڑھ سکتے ہیں ہم، اسی کے روانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. القمر، تو قمر کا لفظ قاف جو ہے وہ حروف قمری ہے. یہ تقریباً کیا آدھا حروف عربی کے آدھے حرف شمسی ہیں اور آدھے حروف جو ہیں وہ قمری ہیں. پھر ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں ان کو ان پر ایک نظر ڈال کے آگے بڑھیں. تفصیل میں تو ظاہر ہے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو جب بھی ال لگ جاتا ہے تو الشمس میں اگر ال لگ گیا ہے پہلے تو سین جو آئے گا اس پر اگر تنوین ہے، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش ہے، تو وہ صرف ایک رہ جائے گا، صرف ایک رہ جائے گا. اور اگر دو تنوین آ رہی جب جس پر، تو وہ اسم نکرہ ہے. جب ال نہیں ہے، دو تنوین ہے، تو وہ اسم، جیسے کتاب، کوئی کتاب، کتابن، عام طور سے عربی میں کہا جائے کتابن، باقی اوپر دو تنوین ہے. ال لگ گیا کوئی خاص کتاب، الکتاب، تو باقی اوپر صرف دمہ رہے گا، ایک رہے گا، تنوین نہیں آئے گی. بہرحال یہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں خود یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی. یہ ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، قرآن میں خود ہی مل جائے گا. جب ہم پڑھیں گے، پڑھتے رہے ہیں تو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے. الکتاب کے معنی کوئی خاص کتاب، اور کتابن کوئی بھی کتاب ہو سکتی، اسم نکرہ ہے، کچھ بھی ہو، کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب. اچھا، پھر یہ جو ہے یہ کلمہ کہلاتا ہے. کوئی بھی لفظ عربی میں کلمہ کہلاتا ہے. پھر مرکب ہم لوگوں نے پڑھا دو، توصیفی صفت، کسی اسم کی صفت ہے، عام طور سے وہ اسم کے ساتھ ہی آتا ہے. وہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے تمام آخر کے اعراب جو ہے ویسے ہی ہوں گے جیسے اسم کے ہیں. اگر ال لگا ہوا ہے تو اس پر بھی ال لگا ہوا ہوگا. اگر آخر میں دمہ ہے تو اس میں بھی دمہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ پڑھ چکے ہیں. یہ صفت ہے اس اسم کا. اور ایک دوسرا مرکب جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ کیا تھا؟ اضافی مرکب. اضافی بیچ میں کا کے معنی آ جاتا ہے،
اس میں یہ ہے کہ پہلا اسم کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا اسم جو ہے وہ لازماً معرفہ ہوگا، اور آخر میں اس اسم کے آخر میں تا ہوگا، کسرہ ہوگا. کتاب احمد، کتاب احمدی لکھا جائے گا، احمد کی کتاب. ہم لوگوں نے ضمیر پڑھا ہے، ضمیر متصل جو ملا کے اسم کے ساتھ ملا کے لکھا جا سکتا ہے، کسی بھی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، جیسے ہو، ہا وغیرہ. اسی طرح ضمائر منفصل. ضمائر کیا ہے؟ یہ پروناؤن یہ الگ ہی لکھا ہوگا، جیسے ہوا، ہیا وغیرہ، یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح یہ مذکر مؤنث ویسے ہی ہوتا ہے، کوئی لفظ مذکر ہے، کوئی لفظ مؤنث ہے، اسی طرح جیسے کہ دوسری زبانوں میں ہوتا ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں گنتی پر تو واحد اور جمع کے درمیان میں ایک تسنیہ بھی ہوتا ہے، تسنیہ کے 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے کہا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو یاد ہے یہ سب. میرے لیے تو چلیں میں دیکھ لوں گا دوبارہ. اور اسی طرح اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارہ قریب، اشارہ بعید. قریب کی چیز کے لیے، دور کی چیز کے لیے. جیسے حاضہ قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضہی مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح دور کی چیز ہے ذالکا، وہ چیز دور ہے. مؤنث تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ سب ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں. اب پھر اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں کہ 2 کے لیے کیا ہوگا، جیسے حاضہ حاضانی ہو جائے گا، حاضانی نون کے نیچے زیر لگ جائے گا، حاضانی. مؤنث کے لیے حاضینی، حاضینی، سوری مؤنث کا تسنیہ کے لیے. اگر مؤنث کا تسنیہ کرنا ہے، حاضہی کا تسنیہ کرنا ہے تو ہاتانی، ہاتینی. یہ سب ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، قرآن میں آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے فوراً. اسی طرح اسم موصول ہوتا ہے، الذی، الذین، قرآن میں بہت بار آتا ہے یہ. الذی، وہ جو. اس کے جب مؤنث کے لیے آتا تو اللتی، جمع کے لیے آتا ہے الذی تو الذین. قرآن میں بہت بار آئے گا، بہت، ہر تقریباً 1-2 جملے کے بعد آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی. مذکر مؤنث کی بات ہو چکی. اس میں پھر 3% فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، جیسے دوسری زبانوں میں ہوتا ہے. بولنے والا فرسٹ پرسن ہے، جو مخاطب ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ تھرڈ پرسن ہے. یہ چیزیں ہم لوگ ویسے ہی ہیں جیسے دوسری زبانوں میں ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. اسی طرح کچھ الفاظ جو ہم آتے ہیں قرآن میں، اور بہت بار آتے ہیں، یہ ایسے ہی ان کا معنی، جیسے ہم نے آپ کو ایک لسٹ دی، ایک بار لکھ کے دیا تھا، بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے. فوق کے معنی اوپر، تحت کے معنی نیچے، امام کے معنی آگے، خلف کے معنی پیچھے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح گنتی ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، واحد، سوری، یہ اس طرح گنتی ہے. یہ ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں
جو تھوڑا بہت عرب سے تعلق رہا ہے وہ تو انہیں جانتے ہیں. ہفتے کے دن جنوں کا ہفتے کے دن کو السبت کہتے ہیں، الاحد اتوار، الاثنین الثلاثہ، الاربع الخمیس، الجمعہ. جمعہ ہوتا ہے، جمعہ، جمعہ. بہرحال یہ سب چیزیں. اب تھوڑا سا جو صرف میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا، اس کی طرف تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں. عربی کے بیشتر الفاظ 3 حرفی ہیں، 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں. انہی 3 حروف سے اس کا کیا کہتے ہیں پاسٹ ٹینس بن جاتا ہے، 3 حروف سے. اور ان کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وزن فعال، فعل فعال یا فاعل، عین کے نیچے کسرہ، یا فاعول. سب پر فا کے اوپر زبر آ رہا ہے، عین کلمے میں تبدیلی آ رہی ہے، اور لام کلمہ پھر زبر آ رہا ہے. اس وزن پر ہمیشہ ہمیں چیک کرنا چاہیے. اور اسی وزن پر جب ہم کہتے ہیں فعال 3 حرفی، اس میں مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جب اس کو تبدیل کرتے ہیں، جہاں اگر حروف علت ہے، الف واو یا، ان میں سے کوئی یا ان میں سے 2، تو پھر ذرا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایسے بڑا آسان ہے پہچاننا. اور ہمیں چاہیے ہمیشہ کہ جو قرآن کے جو بھی الفاظ آتے ہیں اس میں سے نکالیں، اپنے طور پر نکال لیں اس میں کیا ہو سکتا ہے. 3 حرفی لفظ یہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں. 3 حرفی لفظ یعنی اس میں ثلاثی منے 3 اور مجرد منے خالص. ان سے 4 حرفی الفاظ بھی بنتے ہیں، 5 حرفی بھی، 6 حرفی بھی، ان سے انہی میں زیادہ کر کے. ٹھیک ہے نا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ قرآن میں جو بیشتر الفاظ 90% سے زیادہ الفاظ ہیں وہ 3 حرفی ہیں. اچھا، یہ ہے جو اکثر ہمیں واحد اور جمع میں ایک چیز اور بھی جان لیں کہ تثنیہ میں چھوڑ دیا پر میں نے تثنیہ کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، واحد اور جمع کی. کہ جمع کئی بار جیسے مسلم کی جمع مسلمون یا مسلمین، لیکن کچھ ایسے حرف بھی ہیں جس کا جمع اس طرح نہیں بنتا. جیسے قلم، قلم کی جمع اقلام. قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. رسول کی جمع کیا ہے؟ رسل وغیرہ. یہ قرآن میں پڑھتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں. پھر اسی فعالہ کے میں عین کلمہ کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس بنیاد پر 6 الگ الگ باب بنا دیے ہیں عربی زبان میں. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کو یاد رکھنا، ان کو یہ کرنا کہ وہ اپنے آپ جب آپ پڑھیں گے نا تو اپنے آپ آتا جائے گا قرآن میں، اور پتہ رہے گا کہ اگر کوئی آپ چیک کرنا چاہیں تو پھر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے باب میں آتا ہے. لیکن ایسے وہ خود ہی آپ کو ملے گا. جیسے فتح یفتح، ضرب یضرب، میں صرف بتا رہا ہوں. اب ضرب فا کلمہ دعاد ہے، را کلمہ عین کلمہ را ہے، اور لام کلمہ با ہے، ضربا. اس سے کیا بن گیا؟ یضربو. اچھا، یہ جب مضارع بنتا ہے تو ہمیشہ 3rd پرسن میں مضارع بنتا ہے. 3rd پرسن میں سب سے پہلے 3rd پرسن ہی میں. اور ضربا میں فاعل شامل ہے. ضربا اس نے مارا، 3rd پرسن. یضربو وہ مارے گا یا وہ مارتا ہے. پھر اس میں آپ نے دیکھا 2nd پرسن کے لیے کیا کرتے ہیں، یا کی جگہ تا آ جاتا ہے. پھر 1st پرسن کے لیے الف یا نون آتا ہے، شروع میں لگ جاتا ہے.
جیسے یہاں شروع میں یا لگ رہا ہے. یہ سب ہم لوگ چیزیں، یہ سارا کچھ ہم لوگ کر چکے ہیں. اچھا، پھر یہ ضربہ کیا ہے؟ معروف ہے، فعل معروف ہے، معروف ہے، فاعل معلوم ہے، اس نے، وہ. اس سے مجہول بنتا ہے. ضربہ سے مجہول بنے گا کیا؟ دوریبا. غور کریں، پہلے کلمہ پر فا کلمہ پر پیش آ گیا اور عین کلمہ پر کسرہ آیا. اگر نہیں ہے تو کسرہ آئیں گے، اور با اور لام کلمے پر فتح آیا. دوریبا فعل ماضی کا یہ مجہول بن گیا، معروف کو مجہول بن گیا. اسی طرح مضارع، یضربا، یضربو، مضارع بننا. اب وہ جب اس سے ہم بنائیں گے کیا کہ وہ ہوگا، اگر یہ یضربو، یضربو یا کے اوپر پیش آ گیا اور عین کلمہ کے اوپر فتح آ رہا ہے، یضربو. اسی طرح جب امر کا صیغہ بنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ شروع میں الف لگ جاتا ہے، الف جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اضرب، اضرب، الف کو کسرہ کے ساتھ تشریح پڑھ رہے ہیں کہ یضربو میں را کے عین کلمہ کے اوپر، را کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ. جب را کے اوپر کسرہ اور فتح ہوتا ہے تو الف کو کے نیچے زیر لگا کے پڑھتے ہیں. اگر عین کلمہ کے اوپر دمہ ہو تو پھر پڑھتے ہیں ادرب، پڑھتے ہیں ہم ادربو وغیرہ. یہ سب چیزیں ہم لوگ پھر اسی سے یہ مفعول بنتا ہے. مفعول فعل سے کیسے بنتا ہے؟ مفعول کے وزن پر. جیسے مفعول ہے لکھتے ہیں اسی وزن پر مفعول بنتا ہے، جس پر عمل کیا گیا. جیسے ضربہ سے مضروب، مضروب جس سے مارا گیا. فاعل بنتا ہے اسی سے، فاعل کے وزن ہم وزن فاعل بنتا ہے. فے الف لگ گیا، عین لام، فاعلن. اسی طرح بنا ضاربن، مارنے والا، اسم فاعل ہے. یہ سب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. مضربن، میم لگ کر کے را کے اوپر فتح آ رہا ہے، اس میں آلہ ہے، کس چیز سے مارا گیا اس کو مضربن کہتے ہیں. مضربن یہ اس میں ظرف ہے جو وقت بتا رہا ہے، یہ جگہ بتا رہا ہے. اضربو الف لگ گیا، اضربو اسم تفضیل ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ کہ وہ وضاحت کر رہا ہے، زیادہ واضح کر رہا ہے کہ جو صفت ہے اس کو زیادہ واضح کر رہا ہے. کس طرح مارا گیا؟ بہت زیادہ مارا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ہم لوگ سب پڑھ چکے ہیں، اور میں صرف اپنی یادداشت کے لیے میں دہرا رہا ہوں. اسی طرح مضارع میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ مذکر کے لیے کیسے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے کیسے ہوتا ہے. یہ سب دیکھ چکے ہیں ہم لوگ سب. کس طرح مذکر کا ہوتا ہے، ایک ہوگا تو کیسے ہوگا، دو ہوگا تو کیسے ہوگا، جمع ہوگا تو کیسے ہوگا. یہ سب چیزیں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں نا. اسی طرح مضارع میں بھی ہم لوگ یہ سب کچھ، بس صرف مقصد ہے کہ ذہن کو ذرا تازہ کر لیا جائے. جیسے ماضی معروف کی گردان سمع سے، سمع اس نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا، سمع ان دونوں نے سنا، سمعتا ان دو عورتوں نے سنا وغیرہ. سمعو ان لوگوں نے سنا، واو کے بعد الف آ رہا ہے، سمع دیکھتے ہیں تو سمعو ان لوگوں نے سنا، سمعنا ان عورتوں نے سنا وغیرہ.
سمعت تم نے سنا، سمعتی تم نے سنا، تم عورت تم نے سنا، سمعتما تم دونوں نے سنا، سمعتما تم دونوں عورتوں نے سنا، سمعتم تم لوگوں نے سنا، سمعتن تم عورتوں نے سنا، ہے نا؟ سمعتو میں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا. اسی طرح یہ ماضی کا صیغہ میں نے آپ کے سامنے. اسی سے مجہول جب بنے گا تو ٹھیک اسی طرح بنے گا جو مجہول بنانے کا طریقہ ہے. اسی طرح اس سے مضارع بھی ایسے ہی بنتا ہے. اور کیا دہرایا جائے، اور کیا دہرایا جائے کہ یاد رہے یہ سب. میں تو اسی آپ واو لام قول، واو بیچ میں ہے، حرف علت. قالا ہو گیا ماضی، واو غائب ہو گیا، الف آ گیا. اس کا جو ہے امر ہو گیا قل کہو. یہ سب ہم اسی طرح کانا ہے کن ہو جا امر. اور کیا کیا وہی کیا ہے اور جو مجھے یاد رکھنا چاہیے. پھر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جس میں مزید بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے فعلا میں شروع میں الف بڑھا دیا گیا افعلا. اسی طرح فعلا عین کلمہ 2 بار آ گیا، فعلا عین 2 بار آ گیا، عین کلمے کو بڑھا دیا ہم نے. اسی طرح فعلا فا کے بعد الف لگا دیا. یہ 3 ایسی ہیں کہ اس میں کیا کر رہے ہیں ہم، پہلے میں الف بڑھا رہے ہیں، دوسرے میں عین کلمہ ایک زیادہ کر رہے ہیں، تیسرے میں بھی الف بڑھا رہے ہیں. ان سب کا جب بنتا ہے مضارع تو یاد رکھیں تینوں کے لیے کہ مضارع پر یا جو آئے گا اس پر دمہ لگتا ہے. انہی 3 میں ہوتا ہے. مزید میں معنی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ چیزیں اپنے آپ پڑھتے ہیں. تب اس کے بعد جو ہے تفاعلا، شروع میں تا بڑھ گیا، عین کلمہ 2 بار آ گیا. اسی طرح تفاعلا تا شروع میں لگ گیا، فا کے بعد الف آ گیا. انفعلا الف کے بعد نون بھی لگ گیا، انفعلا. اسی طرح افتعلا، یاد کرنا، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. افتعلا. اسی طرح افعلا، لام کلمہ 2 بار آ رہا ہے. افعلا عین کے بعد الف لگا، لام کلمہ 2 بار آ رہا ہے. استفعلا شروع میں، یہ بہت بار قرآن میں ملے گا، الف سین تا شروع میں بڑھا دیا گیا. استفعلا یہ جب طلب ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں کام کرنے کی طلب ہو تو استفعلا اس طرح سے. تو بہرحال ان سب میں جو باقی کے جو یہ شروع کے 3 اور باقی کے 7، ان میں جب مضارع میں یا آتا ہے تو اس پر دمہ نہیں ہوتا بعد والے 7 میں. بہرحال یہ چلیں عمومی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے دہرا لیا ہے. اور آپ لوگوں کو کہیں پر اگر ضرورت پڑے تو ایک بار پھر ان چیزوں پر نظر ڈال لیں، ہے نا. ان چیزوں پر ایک بار پھر نظر ڈال لیں. یہ وقت ہے تھوڑا، تو اس تھوڑے سے وقت میں ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں
کیوں یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی اس سے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی چیزیں آ گئی ہوں گی کچھ نہ کچھ، بلکہ زیادہ ہم سے انشاءاللہ. چلیں قرآن کی آیت نمبر 142 ذرا اسے دیکھتے ہیں. یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے. سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، میں نے کیا کیا، دونوں الفاظ کو توڑ کے پڑھا. سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، لیکن توڑ کے پڑھیں گے تو زبان کی روانی ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے پڑھا جائے گا سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ. اب یہ سین جو ہے یہ حروف شمسی ہے، اس لیے ال کا پڑھنا مشکل ہے. سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی الغائب نہیں پڑھ رہے ہیں ہم. من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق. میم کے پہلے الف لام لگا ہے، پڑھا جا سکتا ہے لام. للہ المشرق والمغرب، مغرب رک رہے ہیں تو میں نے پڑھا مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کیوں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ. یقول کیا ہے؟ قاف واو لام سے. جی اس نے بولا، گھبرائے نہیں، گھبرانا کیسے؟ ہاں انہوں ان سب نے بولا. بیٹا وہ تو ہے یقول، ان سب کا میں کہاں سے آ گیا؟ یقول قالا، یقول قالا ماضی، یقول ہے نا. اگر جمع کا صیغہ ہوتا تو واو الف بعد میں ہوتا. یقول ان سب نے بولا ہے نا. جمع کا صیغہ تو کوئی نہیں ہے اس میں. قالا یقول، ضرب یضرب، اسی طرح ہے یہ. فتح یفتح. ہاں تو یہاں مضارع ہے، اس کے پہلے سین لگ گیا ہے. سیقول، جب اس طرح سین لگ جاتا ہے مضارع سے پہلے، مضارع کے دونوں ہی ہیں معنی اس کے. وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یا وہ کہیں گے، دونوں معنی ہیں. لیکن جب سین لگ گیا تو اس کا مطلب یہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کہے گا. وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا. اور یہ سین ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ان قریب، ابھی ممکن ہے میں بات کروں اس کے بعد وہ کہے، ایسا کہے، ہے نا، یا 10 منٹ کے بعد کہے، تو یہ ان قریب ہے. تو سیقول وہ کہے گا. کون؟ السفہاء. یہ لفظ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. السفہاء، اس کا روٹ الفابیٹ کیا ہے؟ سین، فا اور ہا. چھوٹی ہے ہاں. ہاں بڑا مشکل ہے. گھوڑا تو اڑ گیا ہے بالکل کہ چل کے نہیں دیں گے ہم. مت چلے، آپ کا ہی نقصان ہوگا. السلام علیکم. السفہاء کا مطلب ہے بے وقوف لوگ. ہاں جمع ہے، سفیہ کی جمع ہے سفہاء. جزاک اللہ خیر بیٹے. پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. قرآن میں تو کتنی بار ایک لفظ دہرایا گیا ہے. تو سیقول السفہاء، حمزہ کے اوپر ضمہ آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے.
یہ بیوقوف لوگ، عقل سے خالی لوگ، جن کی عقل کام نہیں کرتی، وہ لوگ کہیں گے ان قریب. وہ کہاں سے ہیں؟ من الناس، لوگوں میں سے. لوگوں میں ہی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں سے جن کی عقل خالی ہے، بیوقوف ہے، وہ یہ بات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، ما کیا، واللہ ہم پڑھ چکے ہیں، واو لام یہ کتنی بار، ولا تولا ولی سب اسی سے نکلا ہوا ہے. ما ولاہم، واللہ پھیر دیا، پلٹ دیا، گھوم گئے. ہم ضمیر ہے، ضمیر متصل، ملی ہوئی ضمیر. ما ولاہم، ان لوگوں نے، کس چیز نے پھیر دیا، کس چیز نے ان لوگوں کو گھما دیا. ما ولاہم ان قبلتہم، اس قبلے سے جو ان کا تھا. ان قبلتہم، قبلہ اس کے آگے ہم لگ گیا، ضمیر متصل. ان لوگوں کے قبلے سے انہیں پھیر دیا، ہے نا، یعنی انہی لوگوں کا قبلہ تھا، اس سے گھوم گئے، یہ دوسری طرف چلے گئے. ان قبلتہم التی، ابھی الذی اور التی کی بات ہو چکی، مؤنث کے لیے آ رہا ہے. وہ جو ضمیر، سوری اسم کیا ہے، موصول ہے. وہ جو قبلہ چکے مؤنث ہے، آپ دیکھ لیں قبلاتہم، قبلاتہم، یہ تا ظاہر کر رہا ہے، یہ مؤنث ہے. تو ان کے قبلے سے التی جو، کانو، کانا سے کانو بنا. کانو کیا ہے؟ کانو، کانو ماضی جمع تھرڈ پرسن جمع کا صیغہ، واو الف ظاہر کر رہا ہے. کانو تھے یہ لوگ، تھے وہ لوگ، علیہا، علا اوپر، ہا ضمیر آ رہی ہے پھر یہ قبلہ کے لیے، جس پر یہ لوگ تھے، جس قبلے پر یہ لوگ تھے، کس چیز نے اس کو پھیر دیا. کہنے والا کون ہے؟ بیوقوف لوگ ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ کہاں سے ہیں؟ لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیوقوف کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ در حقیقت جب قبلہ تبدیل ہوا ہے تقریباً 16 یا 17 مہینے کے بعد، مدینہ منور پہنچنے کے بعد، جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ بیت المقدس تھا، جو مدینے سے شمال کی طرف تھا، اور اسی طرف نماز پڑھتے تھے اسی رخ پر. کہ یکایک ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے قبلہ مکے کی طرف کیا پڑھاتے ہوئے نماز. اور کچھ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھتے ہوئے جب ان کو معلوم ہوا، کسی نے پکار کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مکے کی طرف پڑھ کے رخ کر کے پڑھی ہے، تو انہوں نے عین نماز کے درمیان وہ گھوم گئے، اپنا قبلہ شمال سے جنوب کی طرف کر دیا. جو مدینے میں مسجد کہلاتی ہے، مسجد قبلتین، وہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ ایسا ہوا تھا. تو سیدھی سی بات ہے، بیوقوفی والی بات ہے جو کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. تو اس بیوقوف کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی، لیکن وہ سمجھنے کے بجائے وہ اب سوال کر رہا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں انہوں نے ایسا کیا. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیں اللہ ہی کے لیے ہے، للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پر لام کے، اللہ سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے اور الف نہیں لکھا گیا، للہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. چونکہ لام کے نیچے زیر حرف جر ہے تو اللہ ہی کے نیچے کسر آ گیا. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. یہدی، یہدی کیا ہے؟ ہدا سے ہے دال، یہ اس ہدایت اسی سے بنتا ہے، اسی سے
مضارع بنا یہدی، واحد کا صیغہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. ہاں یہ ہمیں تو منصرف صرف کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں سے اشارہ مل جائے. تو جیسا میں نے کہا کہ سیقولو، یقولو پکڑا میں نے، کہے گے، کہے گا وہ. السفہاء کون؟ بیوقوف لوگ. جب کبھی اس طرح فعل پہلے آ جاتا ہے تو فعل کو جمع کا صیغہ نہیں لگاتے ہیں، حالانکہ جمع ہے، صفحہ جمع ہے، لیکن فعل چونکہ پہلے آ رہا ہے تو ہم اس میں ضرورت نہیں ہے کہ فعل کو بھی جمع میں کریں. بعد میں آتا ہے تو اس میں ضرور جمع کرنا پڑے گا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوگا، واحد کا صیغہ کافی ہے. من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم ان لوگوں کو کس نے موڑ دیا، کس چیز نے موڑ دیا، قبلتہم اس قبلے سے، قبلتہم اللتی. اب یہاں پر دیکھیں ہم ہونا چاہیے تھا، میم کے اوپر دمہ لگ گیا اس لیے کہ وہ ہم اللتی پڑھنا، پھر زبان ٹوٹ رہی ہے. تو موقع محل کے حساب سے کبھی دمہ، کبھی کسرہ، کبھی فتح لگاتے ہیں. جیسے من الناس لفظ من ہے، من، لیکن آگے آ رہا ہے الف لام اور نون، تو ایسی حالت میں نون کے اوپر فتح لگ گیا. من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے ان لوگوں کو پھیرا، ان قبلتہم، ان پھر وہی سے، قبلتہم ان کی قبلے سے. یہاں پر میم کے اوپر دمہ لگایا گیا، قبلتہم اللتی جس پر یہ لوگ تھے، کانو تھے، علیہا اس پر، قل للہ، ساتھ ہی اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ کہہ دیں ایسے لوگوں سے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کے حکم سے کیا گیا ہے صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی کا راستہ، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ راستہ جس کی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت دے رہے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے نا. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ ابلیس نے کیا کیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا. کیا ہوا؟ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اور پھر جہاں ہٹا، جس راستے پر گیا اسی راستے پر اس نے عمل شروع کر دیا، اور قیامت تک کرتا رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے ہی کرتا رہے گا. اسی طرح انسان بھی ہے. انسان، اسی لیے ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف، یعنی اس راستے کی طرف جس کی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، جس کی آپ نے ہدایت کی ہے. اور بحیثیت ایمان والے ہم کہتے ہیں جس کا آپ نے حکم دیا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا ہے، ہمیں چھوڑا ہے، بتا دیا ہے، ہمیں چھوڑا ہے. ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو. مانو گے تو کیا ہوگا، نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے، جان لو یہ بات کو. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف. اگلا ٹکڑا اس کی وضاحت کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے، آپ ان پر خوش ہوئے ہیں، آپ نے ان لوگوں کی مغفرت اور رحمت فرمائی ہے. مغفرت اور رحمت ہی تو انعام ہے آخرت کا، اس کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا. انعمت علیہم، پھر واضح مزید کرتے ہیں، غیر المغضوب، وہ راستہ نہیں یا اللہ جس پر آپ ناراض ہوئے ہیں، غضب آپ کا ہوا ہے.
آپ غصے میں آئے ہیں ان کے لیے، تو کیا ہوگا؟ غصے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ انعام دیں گے یا سزا دیں گے؟ سزا. غیر المغضوب ولا الضالین، نہ وہ لوگ جو بھٹک گئے ہیں، راستہ چھوڑ دیا صراط مستقیم کا اور چلے جا رہے ہیں مگن ہو کر کے، اور جی بڑے ایمان والے ہیں، جیسے ہمارے یہاں آج ہو رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں میجورٹی کی کیا حالت ہے؟ یہی تو حالت ہے ہمارے یہاں. کیا پوری دنیا میں ایمان والوں کی آج کیا حالت ہے؟ اور بڑا مگن ہے کہ جی ہم تو ایمان والے ہیں، سیدھے جنت میں جا رہے ہیں، محمد کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو جنت رکھی ہوئی، ادھر آنکھ بند کیا ادھر جنت میں گئے. اور جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کوئی اور ہی راستہ ہے، صراط مستقیم نہیں ہے. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ کفر. ایک کام میں کیا جائے تو بھی کفر ہے، 10 میں کیا جائے تو بھی کفر ہے، سب میں کیا جائے تو بھی کفر ہے، سب کفر ہے. اب درجات الگ الگ ہیں، درجات الگ الگ ہیں. جیسے کوئی فیل کرتا ہے بچہ، وہ بچہ بھی ہے جو 1 نمبر سے فیل ہوا، وہ بچہ بھی ہے جو 2 نمبر سے فیل ہوا، وہ بچہ جو ہے جس نے 0 لایا ہے، کیا سب کو ایک جیسے نظر سے آپ دیکھیں گے؟ نہیں، سب کے درجات الگ الگ ہیں، لیکن سب فیل ہیں. تو کفر کی معنی یہی ہوتا ہے، نافرمان. تو وہ راستہ نہیں یا اللہ. اور اسی کے بعد جب ہم جاتے ہیں جیسے سورۃ البقرہ میں، وہاں ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، غلط راستے پر پڑنے سے. جو سورۃ الفاتحہ میں انہوں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ راستہ یا اللہ جس پر آپ نے غضب کیا ہے، نہ وہ راستہ یا اللہ جس پر چلنے والے بھٹک گئے ہیں. دونوں راستے نہیں چاہیے ہمیں، وہ راستہ چاہیے جو صراط مستقیم ہے، آپ کی ہدایت کا ہے. اور وہاں کہا گیا یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو بچانے والے ہیں اللہ کے غضب سے اور غلط راستے پر پڑنے سے. ان کے لیے پھر وہی میں کہتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 2 سے لے کر کے آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 تک سورۃ البقرہ، جو چاہتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رکھنا، صراط مستقیم پر رہنا، اس کے لیے یہی ہے ہدایت. پورے قرآن میں کا جسٹ ہے یہ. اپنے آپ کو اس کے اندر وہ بند رکھے، اس سے نہ نکلے. اگر خدا نخواستہ غلطی سے نکل آتا ہے، فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک آیت، چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور وقت بھی ہو گیا ہے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے پچھلی پڑھی ہوئی چیز ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے میرے ذہن میں تازہ کر دیں، آپ کے بھی تازہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذریعہ جو بتا دیا گیا ہے وہ ذریعہ ہم استعمال کریں. جہاں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ مجھ پر لازم ہے ایسے کی شخص کی سفارش کرنا، اس کی پرواہ کریں، زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.